فرانسس بیکن نے ریڈنگ کے جو میرٹس ہیں، جو اس کے فوائد ہیں جو پڑھنے والے کو ملتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ریڈنگ میکس اے فل مین، کانفرنس اے ریڈی مین اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین۔ اس کے بعد آف اسٹڈیز میں فرانسس بیکن نے اپنے ریڈرز کو یہ بات کنوے کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اس طرح مینٹل فٹنس اور مینٹل ایبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے جو مینٹل دماغ کی ایکسرسائز ہے وہ ریڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی ہی زبردست لائن کہ مین از واٹ ہی ریڈز۔ ڈیئر فیلوز، یہ ساری باتیں فرانسس بیکن ہمیں اپنے ایسے آف اسٹڈیز میں بتاتے ہیں کہ اسٹڈی کا، لرننگ کا، ریڈنگ کے کیا کیا فوائد ہیں اور ہماری پرسنالٹی پہ اس کے کون کون سے اثرات ہیں جو کہ بڑے لانگ لاسٹنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وی ول ڈسکس اینی ادر بک آن دس پلیٹ فارم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔ السلام علیکم ڈیئر فیلوز، آج ہم آف اسٹڈیز ایسے جو ہے جو کہ فرانسس بیکن کا ہے، جس کے بارے میں ہماری میڈم پہلے انٹرو دے چکی ہیں، رائٹر کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آف اسٹڈیز جو ہے وہ ایک ایسا ایسے ہے جس میں بہت ساری چیزیں اسٹڈی سے ریلیٹڈ ڈسکس کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو پرپزز کیا ہیں، اس کی فرسٹ لائن جو ہے جس میں کہا اسٹڈی سرو فار ڈیلائٹ، فار آرنامنٹ اور فار ابیلٹی۔ میں نے کہا کہ اسٹڈی کو یا بک ریڈنگ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا کہ اس کے 3 پرپزز ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس سے آپ ڈیلائٹ مطلب پلیئر حاصل کر سکتے ہیں، اکیلے میں پڑھیں اور اس چیز سے اس کو انجوائے کریں، یا پھر آپ اس کو اس لیے پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈیز اس لیے کی جا سکتی ہیں کہ آپ اپنی کنورسیشن کو بیٹر کر سکیں۔ آپ جب کسی سے بات کریں تو پتہ چل سکے کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے ویل لرنڈ ہیں، آپ نے کتنا کچھ جو ہے نا اس چیز کو آبزرو کیا گیا، وہ آپ کی کنورسیشن سے کنوے ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایبلٹی، جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں بکس کی، تو اس سے آپ کی ایبلٹی انکریز ہوتی ہے کہ آپ لائف کے میٹرز جو ہیں یا ایشوز جو ہیں جو اس کو بہتر طریقے سے سالو کرتے ہیں، لوگوں کو جج بہتر کرتے ہیں، معاملات کی بہتر آپ کے پاس سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ یہ 3 انہوں نے پرپزز بتائے ہیں اسٹڈیز کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا، اس میں یہ بھی بتایا کہ اسٹڈیز کس لیے کرنی چاہیے، سبجیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور کیا معاملات ہیں جس میں۔ اور اس کی ایک ایسے کی بڑی زبردست لائن ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کرافٹی مین کنڈیم اسٹڈیز، سمپل مین ایڈمائر دیم اینڈ وائز مین یوز دیم، کہ اسٹڈیز کو فردر آپ کس طرح سے یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں۔ ایک جو کرافٹی مین ہے یا وہ کننگ ہے تو وہ اس کو اسٹڈیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک جو سمپل مین ہے وہ اسے سمپلی صرف ایڈمائر ہوتا ہے، اسے صرف امپریس ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ واہ کیا یہ بات کی گئی ہے، اس کو سمپلی اس کو لیتا ہے۔ اور جو ایک وائز مین ہوتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کو اپنی لائف میں امپلیفائی کرتا ہے، جس طرح سے وہ جو سیکھتا ہے اس کو اس طرح سے امپلیفائی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بیکن نے کہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بک سے سیکھتے ہیں، اس کو ایز اٹ از سب کچھ اس کو اپلائی نہیں ہوتا، بک میں جو بھی مٹیریل ہے یا جو بھی آپ اسٹڈی سے سیکھتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں ایز اٹ از سب کچھ اپلائی نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی وزڈم، پرسنل وزڈم یوز کرنی چاہیے کہ کون سی چیز اپلائی ہو رہی ہے، کون سی نہیں اپلائی ہو رہی ہے۔ اس طرح اس نے بتایا کہ اسٹڈیز اور جو آپ کا مینٹل ہیلتھ یا مینٹل اپروچ ہے، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ آپ بک سے تو سیکھتے ہیں، لیکن جو آپ کی اپنی خودداد صلاحیت ہے کہ اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ صرف بک سے سیکھی ہوئی چیز اسی طرح اپلائی نہیں کر دینی، کیونکہ جو ہماری لائف ہے وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹل سٹیج ہے اور اس پر ہم اس کو اس طرح سے بکش جو نالج ہے اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ اسٹڈیز کیسے کی جا سکتی ہیں، ریڈس کیسے کیا، ساری بکس کو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک لائن ہے some books are to be tasted, other to be swallowed and some few to be chewed and digested۔ مطلب کہ کچھ بکس ایسی ہیں جن کو ہم صرف تھورلی اس کے کچھ پارٹس، کچھ چیپٹرز جو ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور کچھ بکس ایسے ہوتی ہیں جو ہم تھورلی تو پڑھتے ہیں لیکن اتنا ڈیپن نہیں پڑھتے، اس پہ زیادہ فوکس نہیں اس کو دیتے، لیکن وہ تھورلی ساری پڑھتے ہیں۔ اور کچھ بکس ایسی ہیں جن کو ہم آرام سے اور پورا فوکس کے ساتھ اور جو ہے نا انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی ہے اس کو ذہن نشین کیا جا سکے، اس کو اپنے اندر جو ہے نا وہ ایبزارب کیا جا سکتے۔ اسی طرح ان کا ریڈنگ میک اے فل مین، کانفرنس اے ریڈی مین اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین، کہ جب ایک انسان کچھ پڑھتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے پاس نالج آتا ہے اور اس نالج کے ساتھ جو اس کی کمیاں ہوتی ہیں، اس کی ایبلٹی یا اس کے اندر جو بھی نالج کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے جب وہ اس کو کانفرنس میں لے آتا ہے، مطلب کہ ڈسکشن کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کے اور پوائنٹ آف ویو ملتے ہیں اور وہ اس کا جو ہے ویو وہ اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کو لکھ لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر گزار دیتا ہے،
تو وہ ایک ایگزیکٹ مین ہو جاتا ہے, اس کے پاس ایک اتھینٹک نالج فار دا فیوچر ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی پرزرو ہو جاتا ہے, جس کو وہ ایک آئندہ بھی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے, وہ اس کے علاوہ دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہے. جیسے اگر یہ ہم فرانسس بیکن کو دیکھیں تو انہوں نے یہ جو معاملات بک سے پڑھے یا آبزرو کیے اس کو انہوں نے جب ریٹن فارم میں لایا تو ان کا وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس مٹیریل آیا یہ وہاں سے آیا نا. جب انہوں نے لکھ لیا ایک چیز کو ریٹن فارم میں لے آئے, اور تو ان کے لیے تو یہ تھا اثاثہ, یہ وہ اثاثہ ہم تک آج تک آیا, اور وہ جو انہوں نے آبزرو کیا تھا ہم نے ان کی رائٹنگ کے تھرو ہی اپنے جو ہے نا اس میں سے سیکھا ہے. یہ تو جس دور کا ہے 1625 سے, تو اس ایج تک ہمارے پاس صرف رائٹنگ کے تھرو آیا. اس کے علاوہ انہوں نے کمپیریزن کر کے بتایا گیا کہ اسٹڈیز کی کن سبجیکٹس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے, کون سے سبجیکٹ کس طرح سے ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے انہوں نے کہ اگر جو ہسٹری ہے, اگر آپ ان کی ایک بڑی اچھی لائن ہے بیچ میں, ہسٹری میکس اے مین وائز, پوئٹ وٹی اینڈ میتھمیٹکس سبجیکٹ نیچر فلاسفی ڈیپ مورل گریو لاجک اینڈ theoretically able to contact. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لاجیکل ریزننگ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کا دھیان نہیں بڑھ جاتا ہے, آپ نہیں اس کو سیکھ پاتے, تو آپ کو میتھمیٹکس کرنا چاہیے. جو ہسٹری ہے وہ انسان کی وزڈم کو انکریز کرتی ہے, اور جو پوئٹری ہے وہ اس کی امیجنیشن کو انکریز کرتی ہے. جو میتھمیٹکس ہے وہ اس کو فوکس کرنا سکھاتا ہے. اسی طرح جو فلاسفی ہے اس کی ڈیپ تھنکنگ کے بارے میں, اس کو ڈیپ جیسے جو فلاسفرز ہیں وہ ایک نارمل مین کی کیجول آدمی کی نسبت زیادہ ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں اور لوگ چیزوں کو زیادہ آبزرو کرتے ہیں, وہ ڈیپ تھنکنگ سکھاتی ہے. اسی طرح یہ کمپیریزن انہوں نے کس طرح سے کی ہے ڈیزیز کے ساتھ, کہ اگر جو ہے ایکسرسائز ہے یا بالنگ ہے تو وہ آپ کے کس حصے کے لیے بہتر ہے, اگر آپ جو گیمز انہوں نے بتائی ہیں, یا اگر Assalamu alaikum dear fellows. Today from the platform of Babul Imla Academy we are going to discuss about an essay of studies written by Sir Francis Bacon. In this essay we have theme of knowledge, education and balance. ڈفرینٹ طریقے سے بیکن نے اس ایسے میں اسٹڈیز کو ڈسکس کیا. فرسٹلی وہ کہتے ہیں اسٹڈی سرچ فار ڈیلائٹ, فار آرنامنٹ اینڈ فار ایبلٹی. اسٹڈی ہم پلیئر حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں چیزوں کا. جب ہم اپنے فارغ ٹائم میں ہوتے ہیں یا لیئر آورس میں ہوتے ہیں تو پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. اینڈ فار آرنامنٹ, آرنامنٹ ان دا سینس آف کہ ہمارے وے آف ٹاکنگ سے یہ آرنامنٹیشن ہو جاتی ہے کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں. اینڈ فار ایبلٹی, اور اس لیے کہ یہ ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ہماری قابلیت ہے, اس کو بڑھاتی ہے. اس کے ساتھ ہی بیکن یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم کی اسٹڈیز کو دینا اس کے ایک ڈی میرٹ میں آ جاتا ہے. یعنی اگر ہم بہت زیادہ اپنی انرجی اسٹڈی پر لگائیں گے تو پھر اس سے ہم اپنے ڈیلی روٹین کے جو ورک ہیں ان کو ایکٹیولی نہیں کر پائیں گے. سو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اونلی ریزنیبل ٹائم شوڈ بی گیون ٹو دا اسٹڈیز. اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں پھر یہ بتاتے ہیں جو اس ایسے میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ آف ڈفرینٹ پیپل ٹوورڈ اسٹڈیز. وہ یہاں اپنا 3-4 اسٹائل یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرافٹی مین کنٹیم اسٹڈیز, سمپل مین ایڈمائر دیم اینڈ وائس مین یوز دیم. کہتے ہیں جو کرافٹی پیپل ہوتے ہیں وہ اپنی کننگنیس کو, اپنی جو ہوشیار بنے اس کو وہ سپیریئر سمجھتے ہیں ٹو دا بکش لرننگ. وہ اور جو پھر سیکنڈلی وہ بات کرتے ہیں سمپل مین کی. سمپل مین مطلب وہ نیدر کرافٹی اینڈ نور وائز, وہ اسٹڈیز کو ایڈمائر ہی کرتے ہیں. اور تھرڈ میں جو بڑی زبردست بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وائس مین یوز دیم. جو ایک باشعور انسان ہے, قابل انسان ہے, وہ اپنی اسٹڈیز کا استعمال کرتا ہے. اس کے بعد پہلے انہوں نے اسٹڈیز کی بات کی, پھر انہوں نے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتایا, اسٹڈیز کے بارے میں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ وی ریئیکٹ وٹ وی ریڈ. اب جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے, یا ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں ریڈ ناٹ ٹو کنٹراڈکٹ اینڈ کنفیوز. پڑھیں اس لیے نہیں کہ آپ کنٹراڈکشن میں پڑھ جائیں یا پھر آپ لوگوں کو غلط ثابت کرنا شروع ہو جائیں. اینڈ ناٹ ٹو بلیو اینڈ ٹیک فار گرانٹیڈ, اور نہ ہی اس وجہ سے کہ آپ جو کچھ بھی لکھا اسی کو بلیو کرتے ہیں, اسی کو سب کچھ سچ مان لیں. اور نہ ہی اس لیے ریڈ کریں کہ آپ بحث مباحثہ میں پڑھ جائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ 1-2 بکس پڑھ لیں اور آپ سمجھیں کہ ناؤ آئی ایم سپیریئر, اور آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے لگ جائیں. اور اسی طرح سے پھر وہ اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ بکس کے بارے میں, بکس کیسی ہونی چاہیے یا بکس کی اقسام کیا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سم بکس ہیو ٹو بی ٹیسٹڈ. کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم صرف اوپر سے دیکھتے ہیں, ان کے ٹاپک سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ادرس ٹو بی سویلوڈ. اور کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم ریڈ اپ تو کر لیتے ہیں لیکن بہت ہارڈلی. اینڈ سم فیو ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ. اور کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جنہیں بڑے احتیاط سے پڑھتے ہیں تاکہ انہیں مکمل طور پر ان کا مفہوم ہم لوگ سمجھ سکیں, اس کو ڈائجسٹ کر سکیں.
وہ اسی طرح کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے لیے بہت توجہ درکار ہوتی ہے, کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں جنہیں بہت توجہ درکار نہیں ہوتی. اس کے بعد آگے وہ بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باڈی کی ڈیزیز کی جو ہے اپروپریٹ ایکسرسائزز موجود ہیں, بالکل اسی طرح سے جو ہمارا مائنڈ ہے, ایوری مطلب ڈیفیکٹ آف مائنڈ ہیز اسپیشل ریسیپٹ. تو یہاں وہ مطلب ایکسرسائز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مطلب جو جیسے کہ بالنگ جو ہے وہ گڈ فار واکنگ از گڈ فار اسٹمک اینڈ رائڈنگ از گڈ فار ہیڈ. اسی طرح سے وہ جو ہماری مینٹل کی جو کمیاں ہوتی ہیں نا, مینٹلی جو ہمارے اندر ہوتی ہیں کمیاں, ان کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ اسپیشل ریسیپٹس بتاتے ہیں. And in the end, I would like to say that this essay is actually the masterpiece of Bacon's writing, and it will spark your hungry mind to analyze and think deeply about the book as you are reading as well. Thank you very much.